محمد خان، کراچی۔ وعلیکم السلام مرحبا۔ آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرشد اللہ سے کس طرح باتیں کرتا ہے، رات کو، خواب میں یا دن کی بیداری میں؟ مرشد ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، ہر مرشد کا مقام اور مرتبہ مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر الہام آتا ہے، تو جب الہام آتا ہے تو اب الہام آتا کیسے ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ الہام کا طریقہ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ الہام کہ اللہ انسان سے بات کیسے کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ تو ہو گیا بندہ، صحیح ہے، اور یہ اس کے لطائف ہیں، یہ قلب ہے، اور یہ جناب سری ہے، یہ اخفا ہے، خفی ہے، یہ روح ہے، یہاں پر انا ہے۔ اب یہ جو ہے انسان ہے، اب اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ بات کرے گا تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان انسان سے بات کرتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ نمبر 1 ریکوائرمنٹ تو یہ ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے ہاں آ رہی ہے، پھر میں بولوں گا آپ کو تو سنائی دے گی۔ اگر آپ کو میری آواز آ ہی نہیں رہی ہے تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ضروری ہے کہ آواز آئے۔ میں تو بول رہا ہوں، آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی۔ اب دو چیز ہیں، یا تو میری زبان خراب ہے یا آپ کے کان خراب ہے، یا تو میری زبان خراب ہے یا آپ کے کان خراب ہیں۔ تو یہ کچھ ریکوائرمنٹس۔ اچھا، اس طرح ایک بچہ ہے، تو بچہ اس سے پہلے کہ ہم سے بات چیت کرے، پہلے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے لفظ سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ماما، پاپا، اس طرح کے لفظ بولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سیکھتا جاتا ہے، پھر بڑا ہو کے پھر وہ ہم سے بات چیت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ایسے ہی بات کر لے گا، اس کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت نہیں ہوگی؟ آپ نے 4-5 سال بچے کو پیدا ہونے کے بعد انتظار کیا نا کہ میں اس سے بات چیت کروں، 4-5 سال اس کی تربیت ہوئی نا، بولنے پر محنت ہوئی ہے نا؟ تو پہلے دن ہی آپ رب سے بات کیسے کر لیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ رب بات کیسے کرتا ہے۔ رب جو ہے بات کیسے کرتا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب جو رب بات کرتا ہے اس کا طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے جو خاص ہے، صحیح ہے نا؟ یہ طریقہ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو کچھ کہا تو اب وہ جو اللہ کے جو ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، وہ ورڈز کی صورت میں آ سکتے ہیں اور وائس کی صورت میں آ سکتے ہیں، مختلف ہیں دونوں۔ اگر وہ بات چیت ہے صرف تو وائس کی صورت میں بھی آ جاتی ہے، اور اگر اس میں تعلیم، ایجوکیشن یا شکشا آ رہی ہے بھگوان کی طرف سے تو پھر وہ ورڈ کی صورت میں آئے گی۔ اب جب رب کی طرف سے کوئی کلام آئے گا، کوئی بات آئے گی، صحیح ہے نا؟ اب اللہ کی طرف سے میسج آ رہا ہے، پیغام، یہ میسج آ رہا ہے آپ کے دل پر، ہارٹ۔ یہ میسج کہاں آ رہا ہے؟ ہارٹ کے اوپر آ رہا ہے، صحیح ہے؟ ہارٹ کے اندر اگر نور نہیں ہے تو یہ جو میسج آئے گا رب کا
یہ ویسٹ ہو جائے گا. دیکھو بھائی یہ فون ہے، میں آپ کو میسج کرتا ہوں، ٹک 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 میسج، اور آپ کے فون میں جو ہے وہ بیٹری ڈیڈ ہے، کیا ریسیو کر لے گا؟ پاور ہونا ضروری ہے. پاور فون میں ہونا ضروری ہے نا. پھر آپ یہ کہیں گے کہ جب اس میں پاور آ جائے گی پھر تو آئے گا نا. ہاں پھر آ جائے گا. اسی طرح رب کا میسج جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رب ایسے دل کی طرف میسج بھیجے گا نہیں کہ جو منور نہ ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میسج آیا اور ویسٹ ہو گیا، آئے گا ہی نہیں. تو جو دل پاک ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، انلائٹنڈ ہو جاتا ہے، اس کے پاس پھر میسج آتا ہے. اچھا یہ میسج اگر دل میں آ گیا ہے اور آگے نہیں بڑھا ہے تو بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو بھی ہاں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اب اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس کے برابر میں ایک اور لطیفہ ہے. اس کے برابر میں پھر جو ہے ایک اور لطیفہ ہے، اخفا. اخفا بلواتا ہے زبان کو، اخفا بلواتا ہے زبان کو. یہ میسج دل میں آیا، اچھا اب یہ دل منور ہے، اگر انلائٹنڈ ہے، تو پھر اس کے پاس یہ ریکوگنیشن ہوتی ہے کہ میسج جو آ رہا ہے اگر وہ ناری ہے، شیطان کی طرف سے آیا ہے، تو دل کا نور اس میسج کو ڈیلیٹ کر دے گا. یعنی دل کا جو نور ہے وہ اس میسج کو ڈیلیٹ کر دے گا. لیکن اگر کوئی بہت ہی پاورفل ہے اور دل اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا تو پھر وہ برابر والے لطیفے میں بھیج دے گا. وہ اگر شیطانی میسج ہوا تو یہ والا لطیفہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا. صحیح ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ طاقتور شیطانی میسج ہوا، اس سے بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا، تو پھر یہاں آئے گا اخفا کے پاس، یہ ڈیلیٹ کر دے گا. لیکن اگر اس سے بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا اور یہاں زبان تک پہنچ گیا تو زبان جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی، اسٹیشنری، بول نہیں پائے گی. صحیح ہے. لیکن اگر وہ میسج اگر اللہ کی طرف سے ہوا تو وہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی. دل میں آیا، دل سے یہاں پر سری میں آیا، اس سے یہاں آیا اور پھر زبان سے نکل گیا. گفتائے او گفتہ اللہ بود. اس طرح اللہ اپنے بندوں کے زبان میں بولتا ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ اچھا اب یہ جو لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ اخفا جو ہے اس کا کام بولنا ہے. اور اس کا بولنا دو طرح کا ہے، ایک تو بولنا ہے مادی اور ایک ہے روحانی. یہ جو لطیفہ اخفا بلواتا ہے اس کے ڈبل فنکشن ہیں. اگر اس نے ڈینس وائس میں بولنا ہے تو زبان کو بھیجے گا. جسم والے کانوں کو سنانا ہے کوئی کام تو اخفا کہے گا زبان کو تم بول دو. اور اگر روحوں کو سنانا ہے تو اخفا جو ہے بغیر زبان کو دیے روحوں تک پیغام بھیج دے گا. یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ خاموش ہوتے ہیں، دور دور بیٹھے ہوئے، یہ اپنے اخفا کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. کیسے بات چیت کرتے رہتے ہیں؟ اخفا کے ذریعے. اب اگر تمہارا اخفا چل رہا ہے تو تم جہاں مرضی آ جاؤ، تقریر کرو، ہم اپنے اخفا کے ذریعے یہ تعلیم تمہارے اخفا پہ بھیج دیں گے. تم بولنا شروع ہو جاؤ گے، تم کہو گے یار پتہ نہیں میں کہاں سے بول رہا تھا آج. اخفا سے اخفا پر منتقل ہو جائے گا. یہ جو بیچ میں ہمارے ہیں نا، یہ شکتی ہے رب کی طرف سے آئی ہوئی جو ملے گی جب اس کے اندر
نور آئے گا۔ اس طرح وہ جو ہے زبان سے نکل جائے گا اللہ کا کلام۔ اسی طرح وحی آتی تھی حضور پاک پر، اسی طرح الہام آتا ہے ولیوں پر۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اسی طرح یہ اللہ تعالی سے طریقہ ہے بات کرنے کا۔ دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ وہ سیدھے کان میں آواز آئے گی، لیکن وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عام لوگوں کے کان میں اگر آواز آئے گی تو یا مرشد کی آ سکتی ہے آواز، یا جبریل علیہ السلام کی آ سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ خاص راتیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، تو وہ ہمیں تو سنائی نہیں دیتی نا عام آدمی کو، لیکن جس کا باطن منور ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ آوازیں آتی ہیں۔ اب جیسے لوگوں نے حدیثوں میں سنا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو بغل بجے گا، آسمانوں سے منادی ہوگی کہ امام مہدی آ گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور پاک آئے تھے تو آسمانوں پہ بغل بجا تھا، منادی ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ تو پھر لوگ مانا کیوں نہیں لوگوں نے؟ کیونکہ جو ہوا تھا نا وہ انہی کو سنائی دیا تھا جن کے دل منور ہو گئے تھے، ہر آدمی کو سنائی نہیں دیا تھا وہ۔ اب جیسے اللہ روزانہ رات کو 3 بجے چوتھے آسمان پہ کھڑا ہو کر کے آواز دیتا ہے روزانہ کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے میرا عشق مانگے، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے میری محبت مانگے، میرا قرب مانگے۔ ہمیں تو وہ آواز آ ہی نہیں رہی۔ کیوں نہیں آ رہی وہ آواز ہمیں؟ کیونکہ ہماری روحیں سوئی ہوئی ہیں، ہم داڑیوں میں لگے ہوئے ہیں، استنجا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے پائنچے سیدھے کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنا وقت ہی ضائع کیا ہوا ہے، نہ جانے کون سے دین کا پرچار ہو رہا ہے، ہمیں اللہ کی پرواہ کہاں ہے۔ لیکن قرآن کو آپ دوش نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا تھا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اگر اسلام کی سچی تعلیم چاہتے ہو تو شرح صدر کر لو، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ جو مولوی نے ہمیں بتایا اب اس پہ لگے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن خود دیکھا ہی نہیں ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، دس از اوریجنل ایکسپلینیشن آف اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اسلام کا ریلیجن اگر آپ نے یعنی اڈاپٹ کرنا ہے، شرح صدر اپنے اندر جو تمہاری یہ اسپرٹس ہیں ان کو انلائٹن کر لو، قرآن کہہ رہا۔ تو جن لوگوں کی یہ اندر انلائٹن ہو گیا ان کو جبریل کی بھی آوازیں آتی ہیں، مرشد کی بھی آوازیں آتی ہیں، سب کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ طریقہ ہے اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا، الہام کا، یہ طریقہ۔ اس کے بعد اللہ کا پیغام وصول کرنا مشکل ہے، ہاں، لیکن اللہ تک آپ کی آواز جانا مشکل نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی جو آپ کا ذکر قلب چل رہا ہے، ہاں، تو وہ اللہ روز اوپر جا رہا ہے نا، تو اس اللہ کے دوران اگر کوئی اور بھی تمہاری خواہش بیچ میں آ گئی تو وہ بھی اللہ تک پہنچ جائے گی نا۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ذاکر قلبی کے حوالے سے کہ ایک دن ذاکر قلبی اگر کسی غم میں مبتلا ہو تو اس کا دل بڑی دھیمی دھیمی آواز میں اللہ اللہ کرتا ہے، تو جب اس کی دھیمی آواز عرش الہی پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو کہتا ہے کہ آج میرے بندے کی آواز بڑی نرم اور دھیمی ہے، جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی مصیبت مشکل دور کر دو۔ آپ نے تو دعا بھی نہیں کی اور اللہ تک بات پہنچ گئی۔ کیسے پہنچ گئی؟ جیسے اللہ جا رہا ہے روزانہ، ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ ہو رہا ہے نا، وہ اللہ کی آواز اگر اوپر جائے گی تو باقی آوازیں بھی تو اوپر جاتی ہوں گی نا۔ بھئی اگر اللہ کی آواز اوپر جا رہی ہے تو باقی آوازیں بھی تو جائیں گی نا، اگر دل منور ہو گیا تو اس طرح تیری باتیں اللہ تک پہنچتی ہیں اور اس طرح اللہ کی باتیں تجھ تک پہنچیں گی۔
صحیح ہے نا؟ تو شروع میں تو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی نہیں ہیں، ذاکر قلبی ہوتے ہیں تو آپ کی چیزیں اوپر پہنچ جاتی ہیں، لیکن جس کا سینہ منور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیغام بھیج دیتا ہے کہ یار وہ اشفاق نے دعا کی، اس کا خواہش پہنچ گئی ہم تک، اس کو یہ پرابلم ہے، جاؤ اس کو 100 پاؤنڈ دے دو، اور وہ کہتا ہے یہ کرامت ہو گئی ہے، مجھے ضرورت ہے، اس کو تو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اس کا یہ خیال آیا تھا میرے پاس، یہ کرامت ولی کی تھوڑی ہے، یہ تو اس کی دل کی آواز اللہ تک پہنچی، اور جس کا سسٹم جاری تھا اللہ نے اس کو کانٹیکٹ کیا کہ بھائی اس کو یہ پرابلم ہے، جا کے 100 پاؤنڈ دے کے آ جاؤ، ختم۔ جب تمہارا بھی یہ چل جائے گا تو تم کو بھی ڈائریکٹ ٹیلی گرام آئیں گے اللہ کی طرف سے، ڈائریکٹ میسیجز آئیں گے۔